صراط مستقیم کی مزید وضاحت بھی کر دی گئی کہ وہ کیسا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ صرف کوئی ایبسٹریکٹ یا خیالی سا تصور نہیں، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر کچھ لوگوں نے چل کر دکھایا ہے اور وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے ہیں. تو یا رب ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے والا بنا دے. وہ کون لوگ جن پر تیرا انعام ہوا. اور دیکھیے کہ اللہ کا انعام اور اللہ کی جزا اور اللہ کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی فضل و کرم، کسی بھی قسم کی عنایت مخلوق کی ساری عنایتوں سے بڑی ہو سکتی. دنیا بھر کے لوگ اگر وہ سب کچھ ہمیں دے دیں جو ہم چاہتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو دے سکتا ہے. تو اس لیے کیا مانگا جا رہا ہے کہ یا رب تو ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ چلنے والے تیرے انعام کے حقدار ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر بندے کے لیے کیا کوئی ٹھکانہ ہے کہ جہاں جا کر وہ پناہ لے لے؟ اگر وہ پکڑنا چاہے تو زمین اور آسمان میں کون سا کونا، کون سی غار اور کون سی چھپنے کی جگہ ہو سکتی کہ جہاں انسان اللہ سے بھاگ کر جا چھپے؟ کوئی بھی نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہیں اور انسان جا ہی نہیں سکتا. اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو، جس سے وہ ناراض ہوتا ہو. انسان جب اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرتا ہے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بندے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بندے کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے. لیکن اگر انسان لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو جلد ہی اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اس لیے بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچانا، ان لوگوں کی پیروی سے بچانا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے، اور مجھے ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو بھٹک گئے. وَلَا الضَّالِّينَ. بھٹکتا انسان کب ہے؟ جب انسان کو راستے کا علم نہیں ہوتا. تو گویا یہاں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رہنمائی ملی اور وہ اس راستے پر چلے جس پر چلنا چاہیے تھا ان کو، یعنی علم اور عمل دونوں ہی ان کے پاس تھا. دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ نے رہنمائی تو دی لیکن انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا ان پر اللہ کا غضب ہوا. اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، جنہیں راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھٹک گئے. اور آپ دیکھیے کہ بھٹکنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے کسی کام کو نکلیں اور آپ سے پتہ کھو جائے، ایڈریس گم جائے اور آپ سڑکوں پہ مارے مارے پھریں. ہر انسان ایسے کسی نہ کسی تجربے سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ گم جانا اور بھٹکنا اور منزل تک نہ پہنچنا سب سے زیادہ حسرت کا باعث ہوتا ہے، خسارے کا باعث. اور اس وقت تو اور بھی زیادہ جب انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ بھٹک رہا ہے. تو بھٹکنے والے ہی دراصل سخت خسارے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس کے آخر میں آمین پڑھی جاتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے. تو بہرحال سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دن میں سب سے زیادہ اس کی تکرار کرتے ہیں، لیکن عموماً سوچے سمجھے بغیر. اگر ہم سمجھ کر شعوری طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو لازماً اللہ کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنے شکر کی توفیق دے، اپنی عبادت کی توفیق دے،
اپنی معرفت دے، اپنی پہچان دے، اچھی صحبت دے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے، ان لوگوں سے دور رکھے جن پر اس کا غضب ہوا یا وہ بھٹک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔